तारुफ मेहनत इंसानी जिंदगी का एक बुनियादी सुतून है। इसके बगैर ना ज़ाती कामयाबी मुमकिन है और ना ही मुआशरती तरक्की का ख्वाब सच हो सकता है। क्रिन उसंत में भी मेहनत को बड़ा मकाम हासिल है और अमलन भी हर वो शख्स जो अज़्म व हिम्मत से मेहनत करता है अमूमन कामयाबी के संग मील उबूर करता है। इस मज़मून में हम मेहनत की अहमियत के मुख्तलिफ पहलुओं का इहाता करेंगे। तरीफ इस्लामी नुक्ताए नज़र ज़ाती तरक्की में किरदार, मुआशरती व इक्तिसादी फ़वाइद, तारीख़ी व असरी मिसालें, अमली रहनुमाई और निजह कोशिश होगी कि उर्दू ज़बान में इस मज़मून को में मुअस्सिर अंदाज़ से बयान किया जाए ताकि कारी को मौजू की अहमियत का इदराक हो और वो अपनी ज़िंदगी में इसको अमली जामा पहनाने के लिए तरगीब हासिल करे। मेहनत की तारीफ़ और तसव्वुर। मेहनत से मुराद वो मुसलसल और मुनज़्ज़म कोशिश है जो इंसान अपने मकासद के हुसूल किसी ज़िम्मेदारी को बजा लाने के लिए करता है। ये सिर्फ जिस्मानी मशक्क़त तक महदूद नहीं बल्कि ज़हनी और जज्बाती कोशिश भी मेहनत का हिस्सा है। आमतौर पर लोग मेहनत के तहत रोज़गार अकाम की सख्ती को समझते हैं, मगर दर हकीकत मुताला, मनसूबा बंदी, तख्लीकी सोच और सब्र भी मेहनत की ही शक्लें हैं। बाज़ औक़ात ओ मेहनत को सिर्फ देर तक जागना ताकतवर जिस्मानी मशक्क़त समझा जाता है, लेकिन कामयाबी याफ्ता अफराद बताते हैं कि ज़हनी तैयारी, हिकमत अमली और तकरार भी मेहनत का हिस्सा है। एक तालिब इल्म के लिए मेहनत का मतलब सिर्फ किताबों के अंदर वक्त गुजारना नहीं बल्कि समझ बोझ पैदा करना, सही तर मुताला अपना कर नितने तरीक़े आज़माना और गलतियों से सीखना भी है। इसी तरह ताजिर के लिए मेहनत का मतलब सिर्फ कारोबारी मीटिंग्स 100% मेहनत नहीं बल्कि मनसूबा बंदी, मार्केट का तज्ज़िया, ताल्लुकात की तामीर और इखलाकी पहलुओं पर गौर भी अहम है। इसलिए मेहनत एक जामे इस्तिलाह है जिसमें इंसान की जानिब से जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती हर पहलू की लगन शामिल होती है। इस्लाम में मेहनत का मकाम, इस्लामी तालीमात में मेहनत को बड़ी अहमियत दी गई है। कुरान और हदीस में कई मकामात पर मेहनत की फजीलत बयान हुई है। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में इरशाद है, वायना ले असिल नलनसीन नलुया मायासे, सूरत नजम 39। इस आयत में वाज़े किया गया कि इंसान का हक सिर्फ वो है जो उसने मेहनत से हासिल किया। पैगंबर इस्लाम ने भी फरमाया, माउले पे मन अमन उलरजन यदे, यानी जिस आदमी ने अपनी मेहनत की कमाई खाई इससे ज्यादा पाकीज़ा रिज़्क़ कोई और ना। सहाबा कराम और ताबीन ने अपनी जिंदगी रोजमर्रा के मामलात में मेहनत व सनत से काम लिया और इसी तरह फ़िक़्ह व इल्म, तामीर व तरक्की, तिजारत और समाजी खिदमात में पेश रहे। इस्लाम में रिज़्क़ की तलब मशरू है, मगर रिज़्क़ का तलब करने के लिए मेहनत की ताकीद है। दुआ के साथ साथ अमली कदम उठाना लाजमी समझा गया, क्योंकि दुआ के दरवाजे खिलने की एक सूरत यह है कि इंसान अपनी कोशिश आमिल करे। इसलिए इस्लाम ने मेहनत को ना सिर्फ जायज़ बल्कि बाइस अजर और सवाब भी करार दिया है। ज़ाती तरक्की और खुदी की पहचान। मेहनत इंसान को अपनी कदर की पहचान देती है। जब कोई फ़र्द महारत हासिल करने मकसद के हुसूल के लिए दिन रात मेहनत करता है तो वो खुद एतमादी में इजाफा महसूस करता है। कामयाब मिले, असद में आए, इसके नतीजे में सीखने का रुझान बढ़ता है। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म जो मुसलसल पढ़ने और समझने की कोशिश करता है, चाहे इम्तिहान में नताइज तवक्को के मुताबिक न आए, तब भी इसकी इल्मी बुनियाद मजबूत होती है और आइंदा बेहतर कारकर्दगी के इम्कानात पैदा होते। आवाज़ तरह कोई हुनरमंद शख्स, मिसाल के तौर पर खत्तात, शायर, मुसव्विर, मेहनत के जरिए अपनी काबिलियतों को निखारता है और उस निखार का असर न सिर्फ उसकी फ़न्नी ज़िंदगी बल्कि मजमूई शख्सियत पर भी पड़ता है। मेहनत के दौरान इंसान अपने अंदर कई खूबियाँ पैदा करता है। नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन, वक्त की कदर, अफ़कार की तरतीब, हौसल आजमाई और तब्दीलियों की एनिगामी में मुवाफ़क़त। ये वो सिफ़ात हैं जो सिर्फ जामिद रह कर पैदा नहीं होती बल्कि मुस्तकिल कोशिश और लगन के नतीजे में जन्म लेती हैं। इस तरह खुद शनासी भी पैदा होती है। इंसान जान पाता है कि इसकी क़ुव्वत, मुदाफ़ियत, रेज़िलियंस कहाँ तक है, कहाँ तक है, कहाँ कमज़ोरी है और कौन से पहलुओं में इसे मज़ीद जिदोजहद की ज़रूरत है। माशी तरक्की और ख़ुद कफ़ालत। मेहनत से माशी तरक्की मुमकिन होती है। ख़ुद कफ़ालत का तसव्वुर इस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक फ़र्द अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर आमदनी हासिल न करे। अगर हर शख्स अपनी शासिता कोशिश से रोज़गार याफ्ता
ہو اور دوسروں کا بوجھ کم کرے تو معیشت مستحکم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر کچھ افراد سستی یا بے عملی کے سبب دوسروں پر انحصار کرنے لگے تو مجموعی ترقی متاثر ہوتی ہے۔ حاصل شدہ دولت اگر حکمت سے استعمال ہو تو ذاتی اور معاشرتی معیار زندگی بلند ہوتا ہے، بہتر رہائش، معیاری تعلیم، صحت کی سہولیات اور سماجی خدمات میں شرکت ممکن ہوتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے بھی خود کفالت مستحب ہے۔ صدقات اور خیرات تبھی جائز و عزیز ہیں جب محتاج واقعی مستحق ہو، نہ کہ سستی یا بے عملی کی وجہ سے۔ جب لوگوں میں محنت کا جذبہ فروغ پائے گا تو غربت و افلاس کے مسائل کم ہوں گے اور معاشرہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہوگا۔ محنت صرف انفرادی فائدے کے لیے نہیں بلکہ مجموعی بہبود کی شرط ہی معاشرت ترقی اور خدمت انسانیت۔ محنت فردی ترقی کے ساتھ ساتھ معاشرتی فائدے بھی لاتی ہے۔ جب انسان اپنی صلاحیتوں کو عملی جامہ پہنا کر تعلیم، صحت، سائنس، ٹیکنالوجی، فنون لطیفہ اور دیگر شعبوں میں کام کرتا ہے تو مجموعی سوسائٹی کو فائدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر اگر مسلسل محنت کرتا ہے اور نئی تحقیق میں حصہ لیتا ہے تو وہ بہتر علاج مہیا کرتا ہے اور مریضوں کی زندگی بچاتا ہے۔ ایک انجینئر اگر نئے حل ڈھونڈتا ہے تو انفراسٹرکچر بہتر بنتا ہے، پانی، بجلی اور ٹرانسپورٹ کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ ایک استاد اگر تدریس میں محنت کرتا ہے اور طلباء کی فکری نشو و نما کے لیے نئے طریقے اپناتا ہے تو آنے والی نسلیں مضبوط بنیادوں پر استوار ہوتی ہیں۔ سماجی ترقی میں بھی محنت کا کردار نمایاں ہے۔ رضاکارانہ کام، فلاحی تنظیموں میں شمولیت، کمیونٹی بیسڈ منصوبے اور ماحولیات کی حفاظت وغیرہ سی کاموں میں شرکت پر بھی محنت درکار ہوتی ہے۔ وقت، توانائی اور بعض اوقات مالی وسائل مختص کرنا پڑتے ہیں۔ یہ محنت معاشرے میں رواداری، تعاون اور ہمدردی کو فروغ دیتی ہے۔ صبر و استقلال اور ثمرات، صبر محنت کا لازمی جزو صبر ہے۔ بغیر صبر کے محنت بے معنی رہ جاتی ہے کیونکہ مشکل راستوں میں ناکامیاں اور رکاوٹیں آنا فطری ہے۔ صبر سے انسان ہار نہیں مانتا بلکہ نئے انداز سے کوشش جاری رکھتا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کے مطابق صبر ایک عظیم ثواب کا ذریعہ ہے۔ قرآن نے مختلف مواقع پر صبر کرنے والوں کو بہشت کا وعدہ دیا ہے اور تاریخی قصوں میں صابرین کی مثالیں دی ہیں۔ مثلا حضرت ایوب علیہ السلام کی صبر کی داستان، حضرت یوسف علیہ السلام کا عالم جلاوطنی میں ثابت قدم رہنا وغیرہ۔ جب انسان کسی ہدف کے لیے مسلسل کوشش کرتا ہے اور رکاوٹوں کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرتا ہے تو بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تجربات سے سیکھنا، مضبوط ارادہ، بہتر حکمت عملی اور حوصلہ شکر جنم لیتا ہے۔ نجتہ، جب منزل قریب آتی ہے تو کامیابی کا مزہ زیادہ میٹھا محسوس ہوتا ہے کیونکہ اس میں صبر اور استقامت کی آمیزش ہوتی ہے۔ تاریخی وصف، چھوٹی مثالیں، تاریخ انسانیت میں بے شمار مثالیں ہیں جنہوں نے محنت سے عزم حالات بدل دیا۔ ابراہم لنکن، امریکہ کے صدر، جنہوں نے ابتدائی زندگی میں اقتصادی مشکلات، ناکامیوں اور ذاتی مشقت کے باوجود مسلسل محنت کی اور آخرکار صدر منتخب ہے کر غلامی کے خاتمے میں کردار ادا کیا۔ زلزلہ زدگان کی تعمیر نو میں کردار ادا کرنے والے کارکنان، قدرتی آفات کے بعد جب علاقے ملبے میں دفن ہوتے ہیں وہاں محنتی انسان نہ صرف ٹھیکیداری یا حکومتی عہدوں کے لیے کام کرتے ہیں بلکہ بے شمار رضاکار بھی دن رات مشقت کرتے آوسان سودان۔ مثلا ٹامس ایڈیسن، جنہوں نے بلب روشنی کے تجربات میں ہزاروں ناکامیوں کے بعد بھی ہمت نہ ہاری۔ ان کی قول مشہور ہے، میں ناکام نہیں ہوا، میں نے صرف 10,000 ایسے طریقے دریافت کیے جو روشنی پیدا نہیں کرتے۔ اس میں محنت، استقامت اور تجربے کا ملاپ ہے۔ مثالیں، موجودہ دور میں سائنس و ٹیکنالوجی کے شعبے میں محنت کش افراد، سٹارٹ اپ کے بانی، ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹرز اور فری لانس محنتی افراد اپنی مستقل کوششیں عالمی سطح پر مقام بنا رہے ہیں۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ محنت ہی وہ کلید ہے جو منزل کا دروازہ کھولتی ہے۔ ہر فرد کے حالات مختلف ہوں مگر مشترک نقطہ یہی ہے کہ مسلسل کوشش اور ناکامی کے باوجود نئے انداز اپنانا کامیابی کے امکانات بڑھاتا ہے۔ محنت اور تعلیم اور محنت کا گہرا تعلق ہے۔ مطالعے میں صرف کتابیں پڑھ لینا کافی نہیں، اچھی تفہیم، تنقیدی سوچ اور عملی اطلاق کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے۔ منصوبہ بندی، تعلیمی روٹین بنانا، وقت کے تعین کے ساتھ مضامین کو منظم انداز میں کور کرنا، مشق اور ریویو، جو چیز پڑھی جاتی ہے اس پر مسلسل نظر ثانی اور مشق ضروری ہے تاکہ یادداشت مضبوط ہو اور عملی سوالات میں بھی مقابلہ کیا جا سکے۔
اسٹڈی دوسروں کے ساتھ تبادلہ خیال اور مباحثے سے نئے زاویے سامنے آتے ہیں، مگر اس میں بھی نظم و ضبط اور مشترکہ محنت درکار ہے۔ سربراہی اور تحقیق کے عمل کے دوران موضوع کی گہرائی میں جانا، حوالہ جات تلاش کرنا، ڈیٹا اکٹھا کرنا اور نتائج مرتب کرنا، یہ سب محنت طلب آوے عمل اطلاع۔ تعلیم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انٹرنشپ پروجیکٹس، تجرباتی کام اور عملی سرگرمیوں میں حصہ لینا ضروری ہے، اور محنت کا اصل فائدہ ہوتا ہے۔ علم کتابوں تک محدود نہیں رہتا بلکہ زندگی بدلتا ہے۔ ہر طالب علم کو چاہیے کہ محنت کو اپنی عادت بنائے اور صرف امتحان کے لیے پڑھائی نہ کرے بلکہ سیکھنے کے عمل کو مستقل جزو زندگی بنائے۔ تخلیقی اور فنی محنت صرف روایتی شعبوں تک محدود نہیں، فنون اور تخلیقی شعبوں میں بھی محنت ضروری ہے۔ شاعر، ادیب، مصور، موسیقار اور دیگر فنکار جب اپنے فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے مسلسل ریہرسل اور تجربات کرتے ہیں تبھی وہ نئے انداز پیدا کرتے ہیں۔ مشق مثلاً کوئی خطاط ہر روز حروف کی مشق کر کے حسن تحریر پاتا ہے۔ مطالعہ و تجزیہ ادیبوں کو دوسرے ادیبوں کے کام کو پڑھ کر سمجھنا اور اپنے اندرونی احساسات کو بہتر اظہار کے لیے الفاظ کی تلاش میں رہنا پڑتا ہے۔ تجرباتی کام مصور نئے رنگوں، انداز اور ٹیکنیک کے ساتھ تجربے کرتا ہے تاکہ منفرد تخلیق سامنے آئے۔ پرفارمنس کی تیاری اداکار اور موسیقار ریہرسل کے ذریعے اپنے کردار ادھن کو نکھارتے آؤتخل۔ محنت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف فنکار کی ذاتی تکمیل کا باعث بنتی ہے بلکہ سماج میں ثقافتی تنوع، روحانی سکون اور جمالیاتی ترقی کو بھی جنم دیتی ہے۔ اس میں مسلسل نئے زاویے دریافت کرنا اور اپنے اندرونی جذبوں کو منظم انداز میں پیش کرنا شامل ہے۔ محنت کے نفسیاتی فوائد: محنت کرنے والے افراد میں خود اعتماد بڑھتا ہے، موٹیویشن قائم رہتی ہے اور ذہنی سکون بھی ملتا ہے۔ جب انسان اپنی قابلیتوں کو چیلنج کرتا ہے تو اس میں ذاتی کامیابی کا احساس بہتر ہوتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ جو لوگ منظم اور مقصد کے تحت کام کرتے ہیں ان میں ڈپریشن اور بے چینی کے آثار کم پائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ مصروف رہنے اور ترقی پذیر ہونے کا احساس رکھتے ہیں۔ اچھی عادات کا قیام محنت مستقل دشمنی جیسے سستی اور لاقیدی پر غالب آتی ہے اور ایک مثبت روزانہ معمول پیدا کرتی ہے۔ ذہنی نشو و نما مسائل کا حل تلاش کرنے، نئے ہنر سیکھنے اور ناکامیوں سے سبق لینے سے ذہن فعال رہتا ہے۔ احساس مقصد جب فرد جانتا ہے کہ اس کی محنت کا مقصد کیا ہے تو زندگی میں معنی پیدا ہوتا ہے۔ جذبات مضبوطی مصائب و مشکلات کے سامنے ثابت قدمی اور تحمل پیدا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے سے حاصل شدہ کامیابیاں حوصلہ دیتی ہیں۔ یقیناً محنت کا دباؤ کبھی کبھی ذہنی دباؤ، سٹریس بھی پیدا کر سکتا ہے، مگر مناسب توازن اور آرام کے ساتھ محنت کے منفی پہلو کم کیے جا سکتے ہیں۔ اس